وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، اور بیان کرو ان کے لیے مثال، ایک مثال. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک مثال بیان کرنے کا کہہ رہے ہیں. آیت نمبر 13 میں وَاضْرِبْ، اور بیان کیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو اللہ کے رسول کو بھولے ہوئے ہیں، یہ لوگ جو آج قرآن سے دور ہیں، یہ جو اپنے نبیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے سامنے جو آج دین کو جنہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے، اپنی ایک مثال دے کے بتائیں گے. دیکھیے مثالیں انسان اس لیے دیتا ہے نا تاکہ ان کو بہت اچھی طریقے سے بات کو سمجھ میں آ جائے. تو اب یہاں پر مثال دی جا رہی ہے اور مثال ہے یہاں پر ایک بستی کی، اور زیادہ تر تاریخ میں یہ بستی جو ہے وہ ترکی کی انطاکیہ ایک بستی کے بارے میں آتا ہے کہ ترکی کی ایک بستی ہے انطاکیہ، اور یہ اس کی مثال دی جا رہی ہے. وہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک ساتھ 3 رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. لیکن بہرحال اصل مقصد ہمیں اصل چیز جو ہے وہ یہ ان جگہوں کو نہیں دیکھنا کہ اس جگہ پہ 3 رسول آئے تھے یا نہیں. اصل مقصد جو ہے وہ عبرت کا ہے کہ ہمیں ان مثال سے عبرت حاصل ہو رہی ہے یا نہیں حاصل ہو رہی ہے. تو اس لیے یہاں پر ایک بستی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور اس بستی کا ہے اصحاب القریہ، یعنی اس بستی والوں کی مثال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ان کی مثال اے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیجئے اذ جاء المرسلون، جب آئے ان کے پاس المرسلون کئی رسول. ٹھیک ہے، بہت سارے جو ہے وہ مرسل کی جمع ہے یہ رسول، بہت سارے رسول آئے. اور کتنے سارے آئے یہ ہم آگے والی آیتیں پڑھیں گے کہ ہر زیادہ تر ہم نے دیکھا تھا کہ قوموں کے اوپر جیسے حضرت موسیٰ اپنی قوم پر آئے، لیکن وہ اکیلے نہیں آئے، ان کی قوم کے ساتھ انہوں نے حضرت کن کو لیا؟ ہارون علیہ السلام کو. تو ایک ساتھ 2 رسول 2 نبی وہاں پر ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجے. اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں. 1,24,000 پیغمبر آئے، کسی کی بستی میں 3 پیغمبر بھیجے، کسی میں 2 بھیجے، کسی میں 1 ہی بھیجا. تو یہاں پر جو مثال بتائی جا رہی ہے، یہاں پر اس بستی میں 3 رسولوں کو بھیجا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اِذْ أَرْسَلْنَا، جب بھیجا ہم نے الیہم ان کی طرف اثنین 2 کو، فَكَذَّبُوهُمَا تو انہوں نے جھٹلا دیا. ہما میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ہما 2 کے لیے آتا ہے. تو جب 2 کا ذکر آتا ہے تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ 2 لوگ یعنی کہ 2 نبیوں کو جھٹلایا. 2 نبی ایک ساتھ آئے ان کو سمجھانے کے لیے. اور 2 نبی بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ کبھی کبھار اس سے ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہم جب کسی کو اچانک سے کوئی بات بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں تو ہماری بات کو بہت اچھے طریقے سے نہیں سمجھ میں آتا ہے نا، ہماری بات کو نہیں سن رہا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اچھا اپنے مزاج جیسے کسی ایک اور بندے کو لے کر آتے ہیں، میں کہتے ہیں دیکھو میری بات سمجھ نہیں ہے، تم ادھر آؤ، تم ذرا اس کو سمجھاؤ. تو جب 1 اور 1 مل جاتے ہیں تو 11 بن جاتے ہیں. اس طریقے سے جب 2 لوگ کسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. پھر جب 2 بھی نہیں ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دیکھو تم بھی ادھر آؤ، تم سمجھانا ذرا اس کو، شاید یہ تمہاری بات. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ 1 سے زیادہ 2 سے زیادہ بھی لوگ اگر کسی کو سمجھانے کے لیے ہدایت کے لیے اگر ملا دیے جائیں تو اس سے بات کو بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ اصل ہمیں ایک اصول پتہ چل رہا ہے کافی ہوتا ہے اصلاح کے لیے. کیونکہ جیسے جیسے سوچ ایک انسان کی سوچ ہے، جب دوسرا انسان مل جاتا ہے اس کی ایک الگ سوچ ہے، تیسرا مل جاتا ہے اس کی ایک الگ سوچ ہے. تو جب 3 لوگ ایک ساتھ ملتے ہیں تو اصلاح کا پہلو زیادہ آتا ہے. تو اصلاح کے لیے اگر ہم ایک ساتھ 2-3 لوگوں کو ملا دیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب 3 لوگوں کو ایک ساتھ شریک کرتے ہیں تو اس سے وہ بات جو ابھی ایک آدمی پہنچانا چاہ رہا تھا تو 3 جب لوگ ملیں گے تو وہ زیادہ اچھی طریقے سے پہنچا سکتے ہیں. تو مین مقصد یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کا یہ ہے کہ اگر یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ اپنے ساتھیوں کو بھی ملا لیجیے، اپنے ازواج مطہرات کو بھی ملا لیجیے. ہمیں بھی یہاں پہ ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ہماری بات اکیلے نہیں مان رہا ہے تو آپ 2 لوگ مل کے کسی کو سمجھائیں، 3 لوگ مل کے سمجھائیں. تو اللہ تعالیٰ جیسے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ہم آپ کو تجوید کے لیے ایک الگ ٹیچر آ رہی ہے، گرامر کے لیے الگ آ رہی ہے، تفسیر کے لیے الگ آ رہی ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ تینوں کو الگ الگ طریقے سے میں کہوں کہ سارے کنویں کا پانی میں ہی پی لوں، ہر چیز میں ہی سمجھا دوں تو وہ بات نہیں ہے نا. تو ہر ایک الگ الگ طریقے سے ایک اچھی انداز میں آپ لوگوں کو پہنچ جائے گا تو وہ بات آپ لوگوں کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، تو جب ہم نے فَعَزَّزْنَا
ہم نے عزز کا مطلب ہوتا ہے فا کا مطلب تو، عزز عزیز سے ہے عزت والا غلبے والا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی قوت دی. دو لوگوں کے ساتھ تیسرے کو ملایا اللہ تعالیٰ نے بثالث، تیسرا ملا کے ان دو کی باتوں کو تھوڑا اور پاورفل کر دیا. ایک اکیلا چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کوئی نہیں سن، دو آ گئے نہیں سن رہا. جب تین آتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں، تین لوگ ایک بات کو کہہ رہے ہیں سننی پڑے گی. تو ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تین رسولوں کو بھیجا. فقالوا، تو انہوں نے کہا بے شک بے شک ہم الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف مرسلون بھیجے گئے رسول بنا کر. ان تینوں نے ایک ہی بات کی کہ ہم خود تمہاری طرف نہیں آئے ہیں، ہمیں بھیجنے والے اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، آپ لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ہم اللہ کے بھیجے ہوئے اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اللہ کے بندے بن سکیں. تو کیونکہ دیکھیں جو رسول ہوتے ہیں، جو پیغمبر ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کسی بستی میں نہیں جاتے کہ وہ اپنی مرضی سے چلے جاتے ہیں نا. آج تو علماء جو ہے وہ اپنی مرضی سے کہیں پہ بھی جا کے درس دے دیتے ہیں نا، لیکن اللہ رسولوں کو انبیاء کو چنتا ہے اور اپنی مرضی سے نہیں کہ ان کا جواب دل جائے وہ چلے جائے. آپ کو اگر یونس علیہ السلام کی مثال پتہ ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اپنی مرضی سے چھوڑ چھاڑ چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی آزمائش دے دی. تو رسولوں کو جہاں جانا ہوتا ہے، رسولوں کو جو بولنا ہوتا ہے، جو کہنا ہوتا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ان تک پہنچاتے ہیں. آج چونکہ رسولوں کا سلسلہ مکمل ہو گیا تو اب علماء کا سلسلہ ہے، اور علماء اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ ہی نہیں سکتے. علماء جو بھی بات کہتے ہیں وہ تمام کی تمام جتنے بھی اب تک انبیاء آئے، جو رسول آئے، جو آخری کتابیں آئیں، ان کے مطابق پڑھ کر اور وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے. اور جو کوئی شخص اگر اپنی مرضی سے ہر بات دوسروں تک پہنچا دے گا تو کیا ہوگا، اس کا بتایا ہوا، اس کا بولا ہوا پھر وہ اللہ کی نظر میں بیکار ہے. آج میں اپنی مرضی سے یہاں پہ درد دینا شروع کر دوں اور کوئی بھی بات سنت سے ثابت نہ ہو، حدیث سے ثابت نہ ہو، میں کہہ دوں جھوٹ بھی بولوں تو کوئی بات نہیں، کم سے کم یہ لوگ جگی راہ پہ تو آ جائیں گے. تو اللہ نے کہا ایسی ہدایت نہیں چاہیے. ایسی کوئی بھی بات جو اللہ کے رسول سے اور قرآن سے ٹکراتی ہو، میری مرضی میں کچھ بھی بتاؤں تو وہ بات قابل قبول نہیں ہوگی. ہمیں 100% انبیاء کو بھی یہی بات بتائی گئی کہ جو کچھ بھی ہے کوئی سیدھی راہ پہ آتا ہے آئے، نہیں آتا ہے نہ آئے، لیکن آپ نے جو بات بتانی ہے وہ حق بتا دی، وہ سچ بتا دی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان لوگوں کو اسی لیے بھیجا کہ کسی طرح سے یہ قوم سیدھی راہ پہ آ جائے. تو انہوں نے کیا کیا، جس طریقے سے پہلے انبیاء کے ساتھ ہوا کہ جب انبیاء آئے اور انہوں نے انکار کیا، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا. انہوں نے کہا قالوا ما انتم، نہیں تم، الا، لیکن ماں پہلے آپ کو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کرے گی. ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، لیکن جب اللہ آ جاتا ہے تو وہ ماں جو ہے وہ نہیں میں بدل جاتا ہے. آگے اللہ آ رہا ہے تو اس لیے یہاں پہ ہے نہیں انتم، نہیں ہو تم، الا بشر، مگر ایک انسان، مثلنا، ہمارے جیسے انسان ہو، ہم کیسے آپ کی بات مان لیں. اس کے علاوہ سورہ تغابن، سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، تینوں میں یہی بات ہے کہ ہم آپ کی بات کیسے مان لیں. آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. کوئی فرشتہ آتا ہے ہمیں بتانے کے لیے، جب آپ کے پاس فرشتہ آ سکتا ہے اللہ کا پیغام دینے کے لیے تو وہ فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، ہم آپ کی بات کیسے مان لیں. لگاتار یہ بات قرآن میں مختلف صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی ہے کہ لوگ اس لیے منع کرتے ہیں کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ بازاروں میں بھی پھرتے ہیں، آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، ہم آپ کی بات کیسے مانیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اور کہ ان کی یہ بات تھی، یہ لاجک تھی. وما، اور نہیں، انزلہ، نازل کیا، رحمان نے، من شیء، کوئی بھی چیز، ان انتم، ان بھی ان بھی نافیہ میں آئے گا، منع کے لیے آ رہا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر اللہ آ رہا ہے کہ نہیں ہو تم، انتم الا تکذبون، مگر جھوٹ بولتے. انہوں نے اپنے نبیوں کو جھوٹا کہہ دیا. انہوں نے کہا اپنے نبیوں کو، ایک ساتھ تین نبی ایک بات کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اپنے اپنے انداز سے، اپنے اپنے دماغ سے، اپنے اپنے خیالات سے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ انکار کر رہے ہیں. اور ہٹ دھرمی دیکھیں، تکبر دیکھیں ان لوگوں کا کہ اپنے نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. یہ ان کا تکبر ہے نا. انسان کے اندر جب تکبر آ جاتا ہے تو وہ سامنے والی حق بات کو نہیں مانتا. اس کے سامنے جب سچ کو بتایا جاتا ہے، حق کو بتایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے. تو
تکبر ہے ایک ایسی انا، ایسی چیز جو سامنے والی چیز کو مانتی نہیں ہے. آج اگر ہم کتنے بھی لوگوں کو بلا کے لے آئیں، قرآن میں بٹھا دیں، سمجھا دیں، لیکن اگر ان کے دل میں ذرا سا بھی تکبر ہوگا تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں گے، تو کہیں گے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہمارے پاس قرآن ہے. اب تو اتنا اب کیسی باتیں کر رہی ہیں، مجلسوں میں آپ بلا رہی ہیں، بٹھا رہی ہیں، اب تو ہمارے ہاتھوں میں مجلس ہے، جو چاہے بڑے سے بڑے اسکالر کو ہم سن سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کر. تو وہ جو سکینت، وہ جو اللہ کی طرف سے قرآن القا ہوتا ہے، یا وہ جو مجلس کی جو اللہ تعالیٰ نے جو افادیت رکھی ہے، وہ ہم گھر میں بیٹھ کے بڑے سے بڑے علماء کو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن سکتے. وہ جو اندر ہمارے یہاں پر جو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ مجلسوں میں بیٹھ کے جو ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ گھروں میں بیٹھ کر ہم نہیں ایسا کر سکتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا تکبر کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ اپنے نبیوں کو جھوٹا کہتے ہیں. اب نبی کیا بات کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں قولوا، انہوں نے کہا، تینوں نبیوں نے کہہ دیا، ربنا یعلم، ہمارا گواہی دینے والا، ہماری بات کو جاننے والا ہمارا رب ہے. ہمارے لیے کوئی گواہ نہیں ہے کہ ہم سچ ہیں یا جھوٹے. تم ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہو نا. اب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. یہاں تو قرآن کی دلیل ہے، حدیث کی دلیل ہے. ہم کسی کو قرآن کے آیتوں کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں کہ قرآن میں یہ بات کی ہے، دیکھو حدیث میں اللہ کے رسول نے اس طریقے سے بات کی ہے. لیکن وہاں تو کوئی بھی بات نہیں تھی. وہ کس کو لے کر آتے؟ تینوں کو جھٹلا دیا ان لوگوں نے. تو انہوں نے کہہ دیا ہماری دلیل، ہمارا گواہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ربنا یعلم. نمبر 1 انہوں نے کہہ دیا سب سے پہلی بات کہ ہماری گواہی دینے والا اللہ ہے. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، تمہاری بات کو کیوں مانیں. آج اگر ہمارے کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے اور ہم بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی حکیموں کے پاس جاتے تھے، ان سے نہیں کہتے تھے کہ تم ہماری طرح انسان ہو اور تم ہمارا کیسے علاج کرو گے. ان سے تو علاج کرواتے تھے. ان کے کوئی فرنیچر خراب ہو جاتا تھا، اگر کارپینٹر کے پاس جا رہے، ان سے نہیں کہتے تھے تم ہماری طرح انسان ہو، تم کیسے ہمارا اتنا بڑا فرنیچر بنا لو گے. تو وہ تو تم انسانوں کے پاس جا رہے ہو علاج کروانے، فرنیچر بنوانے، اور باقی جو بھی کام تھے وہ بھی انسانوں کے پاس تم بھاگ رہے ہو ہر کام کے لیے. تو وہ تو انسان ہے. تو کوئی ان سے یہ پوچھے کہ تم اس وقت تو یہ نہیں کہتے کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو. تو اگر ایک بندہ تم کو اللہ کی بات بتا رہا ہے، تمہیں ہدایت کی طرف لے کر آ رہا ہے، تمہیں دین کی طرف لے کر آ رہا ہے، تو تم کہہ رہے ہو ہم آپ کی بات کیوں مانیں، اور تم تو ہماری طرح انسان ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بھی فرشتوں نے ترک کا جواب دیا کہ ہمارا گواہ تو اللہ ہے، اور اللہ کو سب پتہ ہے کہ ہم کس کی بات کہہ رہے ہیں. یہ تو اللہ کی بات ہے. انا الیکم، بے شک ہم تمہاری طرف لمرسلون، بھیجے گئے ہیں رسول بنا کر. ہم تو رسول ہی ہیں. اب تم ہماری بات مانو یا نو. ہمیں رسالت کا شرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اس کی گواہی اللہ ہی دیں گے. آج نہیں مانتے، قیامت کے دن تمہیں پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ایک مرتبہ دیا ہے، اللہ نے عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین مقام دیا ہے. اور انبیاء کے بارے میں کہا ہے کہ مٹی، جو قبر کی مٹی ان کو نہیں کھائے گی، وہ جیسے ہیں وہ ایسے ہی رہیں گے. تو یہ فضل یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے دیا تاکہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور وہ اپنی مرضی سے نہیں آ گئے، ان کو اللہ نے چنا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی باتیں جو انہوں نے جواب دیا ان لوگوں کو، ہم تو رسول ہی ہیں اور ہمیں اللہ نے بھیجا. وما علینا، اور نہیں ہے ہم پر الا البلاغ المبین، مگر پہنچا دینا صاف صاف. بلاغ المبین، بلاغ کا مطلب ہوتا ہے پوری صفائی کے ساتھ، پورے حق کے ساتھ، صاف صاف، واضح، کھلا، آخری حد تک، پوری ذمہ داری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، پورا حق کھول کر پہنچا دینا. کوئی بھی بات اپنے دل میں نہیں رکھنا کہ یہ بات اچھا یہ آگے بیٹھ گئی ہے، ان کے سامنے میں یہ بات نہیں کہہ سکتی، اگر کہے گی تو یہ ناراض ہو کے چلی جائیں گی. نہیں. پھر داعی کا کام یہ نہیں ہے کہ فلاں کو دیکھ کے وہ اپنی خود بات چھپا لے کہ میرا وہ والا بندہ آ گیا بھائی، اگر اس کے سامنے میں نے کوئی ایسی کسی بات کی تو چلا جائے گا. داعی بلاغ کرتا ہے. بلاغ امانت ہے، یہ جو دین کی
بات اللہ نے ہم تک پہنچائی ہے, ہم نے وہ بات سنا, ہمیں 100% سچی سامنے تک پہنچائی. اس سے اگر وہ ناراض ہوتا ہے وہ قرآن کو چھوڑتا ہے ہم نے تو حق پہنچایا. اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا, اور انہوں نے بھی ان لوگوں سے کہہ دیا تمہیں ہمیں گھروں سے نکالنا ہے, بستی سے نکالنا ہے, مارنا ہے, جو کرو, لیکن ہم تو حق بات پہنچائیں گے. الا البلاغ المبین, کھلا صاف ستھری بات ہم تم تک پہنچا دیں گے, حق کی بات جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور انہوں نے کہا بے شک ہم تطیرنا بکم, ہم منحوس سمجھتے. تطیر کا مطلب طائر پرندے سے آتا ہے, اور یہ لوگ ایک پرندے کو فعل بد کے لیے لیتے تھے کہ جب ان کو کوئی کام کرنا ہوتا تھا, کوئی سفر پہ جانا ہوتا تھا, کوئی بڑا سا کوئی بزنس کرنا ہے, کہیں تجارت پہ جانا ہے, کوئی شادی بیاہ کرنی ہے, تو یہ ایک پرندے کو لیتے تھے اور اس کو اڑایا کرتے تھے. اور اگر وہ سیدھے ہاتھ پہ چلا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ یہ کام بہت اچھا ہوگا, ہم کریں گے. اور اگر وہ الٹے ہاتھ پہ چلا جاتا تھا تو کہتے تھے یہ فعل بد ہے, اب اس کام کو چھوڑ دو, اس سفر کو چھوڑ دو, اس رشتے کو چھوڑ دو. تو یہ ان کو کہہ رہے ہیں رسولوں کو, آپ ہمارے لیے فعل بد ہو. ہم تطیرنا مطلب سمجھ لو کہ ہمارا پرندہ الٹے ہاتھ پہ چلا گیا. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ جب یہ رسول بات بتاتے تھے, یہ تینوں رسول الگ الگ لوگوں کو سمجھاتے تھے, تو کچھ لوگوں کے دل پر اثر ہوتا تھا. دیکھیں قرآن ایسا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جب تک قرآن کو دل میں جذب نہیں کرے گا, جب تک وہ بدلے گا نہیں. اور قرآن کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے, اور جو اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان سب نے قرآن کی بات یہی بتائی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ ہے وہ بات جو ہمارے ہاں قرآن میں موجود ہے, اور ان کو اپنے اپنے الگ الگ صحیفوں کے ذریعے پہنچائی گئی تھی. قرآن بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا, لیکن کلام یہ سارا کا سارا وہی تھا جو حضرت سب سے پہلے جو نبی آئے جن کو شریعت دی گئی, نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ شریک کرو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بات میں اثر ہے, اس کلام میں اثر ہے, کیونکہ یہ کلام اس نبیوں کا نہیں تھا, یہ کلام اللہ کا بھیجا ہوا کلام تھا جو الگ الگ نبیوں کو بھیجا الگ الگ صحیفوں کے ذریعے. آج ہماری کتاب قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے, لیکن کسی کو توریت کے نام پہ دیا, کسی کو زبور کے نام پہ دیا, کسی کو انجیل کے نام پہ دیا, اور کسی کو چھوٹے چھوٹے صحیفے دیے, مگر انہوں نے سب نے پیغام یہی دیا, اور پیغام تھا اللہ کا, اور اللہ کی بات میں اثر تھا. تو جیسے جیسے وہ تین نبی الگ الگ لوگوں کو ادھر تین کو بتا رہے ہیں, ادھر تھوڑے کو بتا رہے ہیں, تو یہ تین کے اوپر اثر ہو گیا, ان تین پر نہیں ہوا. تینوں نے جا کے ان کو کہا کہ نہیں, جو بات بتا کے گئے مجھے سچی لگی. انہوں نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو, کہ کل کا ساتھ میں یہ وہ. انہوں نے آپس میں دوسرے میں پھوٹ پڑ گئی اور لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. تو اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے لیے فعل بد ہو, کہ آج وہ ہم سالوں سے محبت کے ساتھ رہتے تھے, تمہارے آنے کے بعد ہمارے دلوں کے اندر جو ہے وہ فتنے کھڑے ہو گئے, ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا شروع ہو گئے. تو یہاں پر اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے فعل بد ہو. لَإِلَّمْ البتہ اگر نہیں تنتہو تم باز آئے, یہ جو تم ہمارے سامنے دین کی تبلیغ کر رہے ہو, اللہ کا پیغام ہمیں ہمارے دین سے ہٹا رہے ہو, باپ دادا کی دین سے تم ہمیں دور کر رہے ہو, لَنَرْجُمَنَّكُمْ. تو اس کے اندر تاکید ہے, لا بھی تاکید کے آیا ہے, اور نون پہ جو تجدید ہے یہ بھی شدید قسم کی جو ہے وہ تاکید کے لیے آیا ہے, کہ کوئی بات تاکیدی بتا دو, دیکھو ایسا ہوگا. لَنَرْجُمَنَّكُمْ البتہ ہم, لا البتہ نہ ہم, رجم راجیم رجم کر دیں گے. نون میں تجدید ہے, منہ تجدید جب آ جاتی ہے تو ضرور تم مانی تم کو, ہم تم سب کو ضرور ہلاک کر دیں گے, مزہ چکا دیں گے, رجم کر دیں گے, پتھر مار مار کے جان سے مار دیں گے. انہوں نے ایسا ان کو ڈرایا, اس کو نبیوں کو, وہ جو تین نبی آئے تھے ان کو کہہ دیا ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ اور البتہ ضرور مس کرے گی, تمہیں چھو جائے گا, تمہیں ایسا ہم اس چیز
میں مبتلا کر دیں گے منا اپنی طرف سے عذاب علیم بہت دردناک عذاب دیں گے، ایسا مزہ چکھائیں گے، ایسی تکلیف دیں گے، ایسا غم دیں گے کہ تمہیں مزے یاد آ جائیں گے، تمہیں سب تمہارا بولنا بند ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے دھمکی دی شدید قسم کی انبیاء کو، 3 نبیوں کو، ان لوگوں نے، کیونکہ ان کی وجہ سے وہاں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ کچھ دین کی بات کو سن کر کھڑے ہو جاتے تھے، مگر کیا تھا کہ ان کو دبا دیا جاتا تھا، خاموش ہو جاؤ، یہ بات ابھی کی ہے، جیسے اگر کسی بیٹا کھڑا ہو گیا تو ماں اور باپ دونوں تلوار لے کے کھڑے ہو جائے، پاگل ہو گئے تھے، باپ دادا کی دین میں تم قلم پیدا کر رہے ہو، ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے آ رہے، ایک تم گھر کا بچہ کھڑے ہو کر ان کی باتوں میں تو ان کو چپ کرا دیا، کسی کی ماں کھڑی ہو گئی تو شوہر نے کھڑا کر دیا، کسی کی ماں باپ کھڑا ہو گیا تو باقی پوری فیملی کھڑی ہو گئی، تو تم آپ پاگل ہو گئے ہو۔ تو آپس میں کیا ہو گیا تھا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام بے شک اثر کرتا ہے، تو ان پر اثر تو ہو رہا تھا، اندر ہی اندر دل میں ملال تو ہو رہا تھا، پتہ نہیں ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ تو کیا ہوا، جو ان کے بڑے بڑے لیڈر تھے وہ آپس میں انہوں نے ان کو ہی دھمکیاں دینی شروع کر دی نبیوں کو، اور انہوں نے کہا تمہاری فال یا تمہاری فعل بد معکم تمہارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا نبیوں نے، جن نبیوں کو ڈرایا تھا انہوں نے، دھمکی دی تھی، اب وہ نبی جواب دے رہے، وہ نبی کہہ رہے ہم کیا تمہارے لیے فعل بد ہیں، ہم تمہارے لیے کیا منحوس ہے، وہ کہتے تھے تم منحوس ہو، جب سے آئے ہو ہمارے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم منحوس نہیں ہیں، منحوس تم نے اپنے گلے میں لٹکایا ہوا اپنا اعمال نامہ، منحوست تمہاری گلے میں لٹک رہی ہے، تمہیں ہم ہدایت کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا اور تم جو ہے اپنے اسی غلط نقش قدم پر چل رہے ہو، تو یہ ہے تمہارے لیے منحوست، یہ ہے تمہارے لیے برائی۔ آئن ذکر تم، کیا بھلا اس لیے نصیحت کیے گئے تم، بل انتم، ہم تمہیں یہ ساری باتیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم ہمیں اور جو ہے برا بھلا کو اور ہمیں جان سے مارو، ہم تو تمہیں ہدایت کے لیے لے کر آئے تھے، ہم تو تمہیں صحیح راستے کی طرف لا رہے تھے، تم تو اور مذاق اڑا کر ہمیں جھٹلا کر گناہوں کا اور پرندہ اپنے اوپر جمع کر رہے ہیں۔ ابھی تو اگر ابھی تم ہمیں نہیں مان رہے تھے تو تمہارے گناہ اگر فرض کر لو ایک اس لیول پر تھے، لیکن ہمیں مار کر، ہمیں جھٹلا کر، ہمیں برا بھلا کہہ کر تمہارے گناہوں کا ڈھیر اور بڑھ رہا ہے، تم تو اور اپنے آپ کے لیے برا کر رہے ہو، تم تو اور منحوست اپنے اوپر جمع کر رہے ہو، بلکہ تم قوم مسرفون، تم تو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو کہ تمہیں ایک بات، ایک انسان تمہیں ایک اچھی بات بتا رہا ہے، صحیح راستے پہ لے کر آ رہا ہے، تو تم سے ایک پائی نہیں مانگ رہا، تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، اس کا تم یہ حال کر رہے ہو، تم لوگ تو ایسے حد سے گزرے ہو۔ تو مسرفین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں بہت زیادہ حد سے گزر جائے، سوچ سے زیادہ برے۔ اسلام اعتدال پسند مذہب ہے، ہمارے لیے اسلام نے کہا ہے چاہے کھانے کی چیز ہو، کھانے میں بھی اعتدال، یہاں تک کہ ہم اپنے رسم و رواج کر رہے ہیں، خوشیاں ہیں تو اعتدال کے ساتھ کرو، غم ہے تو اعتدال کے ساتھ کرو، کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہو، کوئی مال ہے، کوئی چیز ہے، آپ اعتدال کے ساتھ میانہ رویہ اختیار کرو۔ مسلمون لوگوں سے اللہ بہت ناپسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو۔ وجاء، اور آگے اچانک سے دیکھیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اچھا چلو یہی تک ہو گیا ہمارا ٹائم انیس، یہ 2 آیتیں رہ گئی ہیں اس پارے کی، ٹھیک ہے، یہ ہم اپنی کلاس اگر میرا اجازت دیں، ٹائم ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو قریب والے نہیں سنتے لیکن دور والے بہت دور دور سے آ جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی جو ایک شخص جس کا نیا قصہ شروع ہو رہا ہے، یہ اس علاقے کا نہیں تھا، اس بستی کا نہیں تھا، یہاں پر تو لوٹ مار ہو گئی، مارم گلوچ، لڑائی جھگڑے، تو یہ اتنی لڑائی جھگڑے بڑھے کہ یہ باتیں دوسرے علاقوں تک پہنچ گئی، یہ جو باتیں تھیں یہ دوسرے علاقوں تک پہنچی، تو ان کو پتہ چلا کہ آخر وہ آدمی کہہ کیا رہا ہے، اس میں ایک آدمی تھا، تو انہوں نے کہا وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، وہ تو حق کی بات بتا رہا ہے، وہ دین کی بات بتا رہا ہے، تو جیسے اس کو حق کی بات پتہ چلی پھر وہ رک نہیں سکا، وہ سوچنے نہیں لگا کہ اچھا یہ بات ہے، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ لوگ تو پاگل ہیں، جیسے مرد مومن کیسا کھڑا ہو گیا تھا، جن کو تم اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ آپ کو دین کی بات بتا رہے ہیں، مطلب موسیٰ کو اس لیے قتل کر رہے ہو، تم فوراً کھڑا ہو گیا تھا مرد مومن،
ایسے یہ بھی ایک مرد مومن تھا، یہ دوسری بستی سے آیا اور اس نے سننے کے بعد سوچا نہیں، اچھا کیا بات ہے، پوچھا نہیں، جیسے کانوں میں اس کے حق کی بات پڑی وہ چل کر نہیں آیا، قرآن میں دیکھیں دوڑ کر آ گیا وہ۔ آج اگر ہم یہاں پر دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ بتائیں ہماری مدرسے ہم یہاں مدرسہ ہماری اس بلڈنگ میں چل رہا ہے، تو اس بلڈنگ کا ایک گھر ہے جو یہاں پہ بیٹھا ہے، لیکن کتنے سارے لوگ ہیں جو اتنی دور دور سے، کوئی رکشہ میں آتا ہے، کوئی چنچی میں آتا ہے، کوئی کتنی دور دور سے پیدل چل کر آ رہے ہیں۔ تو یہ وہی ہے کہ حق جس کو جتنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مل جائے، کون کس کی بات کو فوراً جج کرتا ہے؟ اللہ کو ایسے لوگ زیادہ پسند ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگا دو، اللہ کو ایسے لوگ جو ہے وہ زیادہ پسند ہیں۔ تو اس نے تو صرف ایک دفعہ ایک بات سنی تھی، اب کیا چیز تھی جو جس کو اس نے بھگا لی؟ یہ بھاگا وہاں سے، اپنے علاقے کو چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے اندر کیا تھا؟ اللہ نے بصیرت رکھی تھی۔ ایک ہوتی ہے نا بصارت جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے، ایک ہوتا ہے بصیرت، تو دل میں اس کے ایسی تڑپ ہوتی ہے کہ جب اس کو ایک آیت بھی، اگر ہم کسی کو یہاں پر ایک آیت کے لیے کبھی لے کر آتے ہیں اور وہ ایک آیت ہی اس کی زندگی بدل دی، ایک کلاس اس کی زندگی بدل دی، اور کسی کو ہم یہاں پہ کھینچ کے دورے قرآن میں بٹھا دیا تو پھر وہ نہیں آئے، ساروں ہو گئے۔ تو کسی کو ہم کتنا بھی سمجھا رہے ہیں وہ لوگ نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر تھی بصیرت، اس کی دل کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، اور جب کسی دل کی آنکھ کھل جائے نا تو پھر وہ رکتا نہیں ہے، پھر وہ دوڑ لگا دیتا ہے۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بصیرت اس کو دی ہوئی تھی، اس کو جیسی نیکی کی بات پتہ چلی جو فوراً جو ہے وہ دوڑ لگا دیا۔ تو صحابہ بھی ایسے ہی تھے، نیکیوں میں سبقت کرنے والے، جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں آتا کہ ان کو جب آیتیں تطہیرات والی تھی جس میں کہا تھا کہ اگر تمہیں مال چاہیے تو پیسہ ویسا لے کے تم الگ ہو جاؤ اور حضور کو چھوڑ دو، اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے کہا عائشہ جو بھی فیصلہ کرنا ماں باپ سے پوچھ لینا، حالانکہ عائشہ چھوٹی تھی اس وقت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مگر انہوں نے کہا ماں باپ سے کیوں پوچھوں، مجھے تو آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا اچھا امی سے پوچھ کے، ابو سے پوچھ کے، مشورہ کر کے پھر آپ کے پاس آؤں، ان کو اللہ نے بصیرت دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ تو جیسے ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب کتاب کیے جنت میں جائیں گے۔ ابھی آپ درس دے رہے تھے، اچانک سے ایک دور سے ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ ان میں مجھے اللہ تعالیٰ شامل کرے، آپ نے فوراً دعا کری۔ اس کے بعد دوسرا آپ نے فوراً دعا کری، دوسرا کھڑا ہوا تو یا رسول اللہ میرے لیے بھی، آپ نے کہا تمہارا موقع گیا، فوراً ایٹ اے ٹائم جیسے نیکی کا آپ کو پتہ چلے آپ نے فوراً اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، آپ سوچ میں نہیں پڑے آج نہیں کل نہیں پرسوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دیتا ہے، دوبارہ وہ موقع پتہ نہیں ہمیں ملے یا نہ ملے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہم سیرت النبی کی کلاس اب شروع کر رہے ہیں، منڈے سے ہماری کلاس ہے، آپ سب آ گئے۔ ایک دفعہ دوبارہ سے میں بتا دوں، شروع میں آپ لوگ نہیں تھے، میری سمجھ نہیں آتا آپ لوگ قرآن کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتے کہ جب 3 بجے ہم یہاں پر بیٹھ کے کلاس شروع کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے صرف یہاں پہ 4 یا 5 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک رو ہوتی ہے پر پورا خالی ہوتا ہے۔ تو سیرت النبی شروع کرنے کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں اہمیت اپنے رسول اور قرآن کی پتہ چل جائے، اللہ اور اس کے رسول کو پہلے دیکھنا ہے، بعد میں سارے کام۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے یہی دعا کر کے کلاس کو شروع کریں گے سیرت النبی کی، کہ ہم جب یہ شروع کریں تو یہ سیرت ہمارے عمل میں آ جائے اور اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والے بن جائیں، ان کی اتباع والے بن جائیں۔ ان کی اتباع کے لیے ہی یہ کتاب شروع کی جا رہی ہے۔ 3 سے 5 کلاس ہے، 3 سے 3.5 اللہ کے ناموں کو ایک نام ہم جیسے ڈسکرائب کرتے تھے، یہ کلاس میں صرف 1 گھنٹہ تفسیر ہوگی اور 1 گھنٹہ گرامر ہوگی۔ 3 والے دن آدھا گھنٹہ اللہ کے ناموں کی تفسیر ہوگی، 3:30 سے 4:30 بجے تک ہماری سیرت کی کتاب پڑھائی جائے گی، اور 4:30 سے 5 بجے تک جیسے ہمیں کو میں نے بولا کہ دورے قرآن میں اس کی ہمارا کوئی بھی ساتھی ایک یہاں پر آ کے سورہ بقرہ شروع کریں گے، اور ہر ہفتے میں ایک دن ایک ساتھی ہمارا بولے گا جس میں پہلی سورہ سمیرہ ہے وہ شروع کریں گی 4:30 سے آدھا گھنٹہ پاؤ پارا پڑھیں گے وہ،
पाँव बड़ा करेंगी, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। तो इसी तरीके से और भी है कि नेकी का मौका जैसे मिले। एक और अल्लाह के रसूल का वाक़या है, टाइम है नहीं, फिर भी इंशाल्लाह टाइम मिला तो बताऊंगी। वो आपने नेकी ख्वाब में देखी थी और फिर आपने जब जैसे आपने उनको बताई तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें। तो हमें कोई नेकी अगर ख्वाब में भी नजर आए तो हमें ये नहीं कि ख्वाब है ये, तो आप फ़ौरन उसके लिए दौड़ लगा दो कि मुझे काम करना है, मैंने ऐसा कुछ देखा है, ठीक है। तो भारत ये शख्स दौड़ता हुआ आया और कौला या कौम तभी वो मुनसरून, ऐ मेरी कौम पैरवी करो रसूलों की। समझाया उसने फ़ौरन कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये अल्लाह के रसूल हैं, कि तुमसे कौन सा अजर मांग रहे हैं, बात मानो इनकी, तुम्हें हिदायत मिल जाएगी, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। एक तबीऊ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून, पैरवी करो उनकी जो नहीं सवाल करती तुमसे किसी अजर का, व हुम मुहतदून, और वो तो हिदायत याफ्ता है, अल्लाह के भेजे हुए पैगम्बर है। तुम इनको छोड़कर तुम किस रास्ते पे चल रहे हो। तो इस बंदे ने बहुत समझाया, हालांकि ये एक आम बंदा था और ये कहीं दूर से दौड़ता हुआ आया। तो अल्लाह का पैगाम कहीं दूर भी पता चले तो अल्लाह के लिए दौड़ के भी आएंगे। तो जितना ज़्यादा दौड़ेंगे, तो आज इसका दौड़ना अल्लाह को ऐसा पसंद आया कि अल्लाह ताला ने जो है वो इसको कुरान में नाज़िल कर दिया, क़यामत तक इसका जिक्र कर दिया। बाकी दावा हमारे एक साथी है, उनकी बेटी का ऑपरेशन है, आज हो चुका है। अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खैर ऑफिस के साथ अल्लाह ताला उसको पहले जैसी अल्लाह ताला ताकत दे और अल्लाह की हर बीमारी को बेशक दूर करे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अल्लाह ताला उसको खिदमत तक पहुँचाए। बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल